رسول نام رسول نام تے بابا علی رسول نام تے بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں حسین دی ماں حسین دی سونے دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین گوڈی نبی چپلے آت حسین گودی نبی چپلے آت حسین راہ نبی تے چلے آم اہل بیت دام اہل بیت دام اہل بیت دام او سونا جیے اسے بھی پوچھنے حسین کی حسین صبر دہاوا دی حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے جس کیتا نصیب اسے بھی پوچھنے حسین کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نواسے نے میرے پیغمبر دے محب نے اللہ دے نبی جدو سفر تے جاندے تے انہاں دا خیال کر کے جاندے جدو واپس آندے انہاں نوں مل کے آندے انہاں نال محبت کر دے ایک دن پیاس لگی زبان خشک ہو گئی اللہ اکبر اللہ گھر وچ بھی پانی نہ ملیا مسجد وچ پانی نہ ملیا نبی پاک نے بڑی کوشش کی کہ پانی دا قطرہ بھی نہیں ملیا تے آپ نے جلدی پہلے جناب حسن نو پکڑے انج کر کے انہاں دی زبان نو اپنی زبان دے اندر شامل کر لیا اپنے منہ دے اندر چوسنا شروع کر دیتے ہیں جدو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین میرے نواسے دی پیاس ختم ہو گئی آپ نے انہوں چھڑ دیتے ہیں پھر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پکڑ لے کہ انہوں دی زبان اپنی زبان اندر اپنے منہ اندر ڈال دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اتنا خیال کر دے میرے پیغمبر اپنے نواسیاں دے نال اتنی محبت کر دے اللہ اکبر اللہ حسن حسین دی زبان نو زبان نبوت رل چوسن والے میرے پیغمبر انہوں اپنے گودی اندر بٹھان والے میرے پیغمبر انہوں اپنے کندھے تے سوار کرنے والے میرے پیغمبر نماز دی حالت اندر سجدے دی حالت اندر ایک کندھے تے سوار ہو جاندے میرے پیغمبر دی کمر تے بیٹھ جاندے اللہ دے نبی انتظار کر دے اپنے نواسیاں دا خیال کر دے آئیے اپنی اولاد نال محبت بھی کریا کر لیکن نواسے رسول نال پیار کریا کر میرے پیغمبر دی دعا ہے اللہ سونیا جڑا میرے حسین نال پیار کر دے اللہ تو دے نال پیار کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو شخص مصیبت اور پریشانی میں اپنے رخسار پیٹتا ہے اور گریبان چاک کرتا ہے اور جہلیت کی آوازیں بلند کرتا ہے، اس کا میرے ساتھ اور میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق، آپ کے جانشاروں کے متعلق اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ پر راضی۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام اور اتفاق سے جمعے کا دن تھا، آج بھی جمعے کا دن ہے اور آج بھی 10 محرم الحرام ہے۔ جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ کے فرزند ارجمن، جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کو بے دردی کے ساتھ میدان کرب و بلا کے اندر شہید کیا گیا، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ خبر دے دی تھی۔ نواسہ رسول سیدنا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم ہستی ہے جن کو خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے نوجوانوں کے سردار کہہ رہے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معانقہ کرتے، اپنے جسم سے ان کو چمٹا لیتے، جن کو نبی پاک نے اپنے پھول کہا، پھول، وہ حسن و حسین جن کی زبان کو نبی کریم نے زبان نبوت میں لے کر چوسا اور ان کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن الترمذی حدیث نمبر 3775، نبی کائنات جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اے میری امت دے لوگوں، حسین منی حسین منی وانا من حسین۔ اے دنیا والوں، اے بات دھیان نال سن لو، حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین دے وچوں ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقر بیان کیتا ہے، اور نال ہی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی دیتی ہے اس بندے واسطے، احب اللہ من احب حسین، اللہ اس بندے نال محبت کرے، اس بندے نال پیار کرے جڑا بندہ میرے حسین نال پیار کر دے، اللہ اس بندے نال محبت کرے جڑا میرے حسین نال محبت کر دے۔ میں صحیح حدیث کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، آپ سرکار نے فرمایا ہے،
حسین شبت من الاسباد. لوگوں حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے تے میری نسلاں دے وچوں ایک نسل ہے، میرے نواسے دے وچوں ایک نواسا ہے. کون؟ حسین، جنہاں دے بارے چ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، حدیث میں نوٹ کرنا ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 144. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ ان واسطے محبت اظہار کر دینے. صحابی رسول حضرت علی بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے کہ ایک دن کھانے دی ایک دعوت اسی نبی پاک دے نال نکلے تے ویکھیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی دے اندر کھیل رہے نے. چھوٹی عمر ہے، بچپن دی عمر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے ہٹ کے نا اگے جا کے اپنے اس نواسے حسین نال محبت اظہار کر دے، کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. غور کرنا، آپ نے نبوت والے دو ہاتھ انج کر کے پھیلا دیتے جو بندہ بچے نے پیار کرتا ہے نا، آنے ہوئے بچے نو سامنے بندہ انج کرتا ہے تو بچہ بھی انس محسوس کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ انج پھیلا دیتے کہ آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف دوڑن لگ پے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ہنسان لگ گئے، حضرت حسین ہنسا رہے. اتوں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے نو پکڑ لے اور انہوں اپنے کو بٹھا لے، انہوں پیار کر دے لے کہ انہوں نے تھوڑی دے نیچے ایک ہاتھ رکھیا تے دوسرا ہاتھ سر مبارک تے رکھے. انج ایک ہاتھ تھوڑی دے نیچے ایک سر مبارک دے اوپر. اللہ اکبر اللہ. تو میرے پیغمبر اپنے نواسے کا بوسہ لے رہے نے، انہوں نے پیار کر دے پہلے کہ نالی اللہ دے پیغمبر وہ الفاظ پھر دہرا دے نے، حسین منی وانا من حسین. لوگوں تو پتہ نہیں حسین میرے بچوں ہے اور میں حسین دے بچوں ہاں. احب اللہ من احب حسین. اللہ دے نال پیار کرے جڑا میرے حسین نال پیار کر دے، جڑا میرے حسین نال محبت کر دے، اللہ دے نال محبت کرے. اور آپ فرماتے ہیں حسین شبت من الاسباد. اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے تے میرے نواسے میں وچوں بھی نواسے ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک اور حدیث میں پیش کرنا چاہنا، مسند ابی یعلا المرسلی حدیث نمبر 1874 اور حدیث بالکل صحیح ہے. آپ سرکار نے نا جناب حسین اس قدر پیار کیتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ. صحابی رسول جابر بن عبداللہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ. جنہوں یہ چیز اچھی لگتی ہے نا کہ وہ کسی جنتی بندے نو دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ. انہوں چاہیے وہ جناب علی دے لگتے جگر حسین نو دیکھ لوے، کیونکہ انہاں دی جنت دے بارے چ
نبی پاک نے اعلان کیتا ہے، صرف اعلان نہیں کیتا بلکہ سرکار فرماندے نے ایتھے جنتی جواناں دے شہزادے تے سردار نے کون حسین، اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر کے نواسے حسین، مسند امام احمد، حوالہ نوٹ کرتا جا، حدیث نمبر 2165 اور سمجھا صحیح ہے میرے کو اللہ نے بدلنا۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف النار اشعث اغبر معه قارورۃ فیہا دم۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک نو دیکھے خواب اندر، صحابی رسول کہندے نے میں خواب اندر نبی پاک نو دیکھے دوپہر دا ٹائم ہے، اللہ اکبر اللہ، تے جس طرح سون والا بندہ خواب ویندا ہے میں ایویں خواب ویکھے پراگندا تے خاک آلود پاؤں میرے نظر آئے، مٹی نال پیر پرے ہوئے نے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دے اندر ایک چھوٹی جی بوتل پکڑی ہے، اس بوتل دے اندر خون ہے، خون، اللہ اکبر اللہ، تے خون ویکھ کے صحابی کہندے نے میں پوچھے میرے ماں باپ قربان ہو جان تواڈے تے، اے اللہ دے پیغمبر جی اے کسی ہے؟ اللہ اکبر اللہ، تے خواب اندر میرے پیغمبر فرماتے نے اے حسین، میرے نواسے حسین تے انہاں دے ساتھیاں دا خون ہے جنہاں نوں بڑی بے دردی نال شہید کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، صحابی رسول کہندے نے، حضرت عمار فرماندے نے فحفظنا ذلک اليوم فوجدناه قتل ذلک اليوم، کہندے نے میں اس دن نو نا یاد کر لیا، حفظ کر لیا کہ میں واقعی ویکھے اسی دن نبی دے نواسے نو شہید کیتا گیا ہے۔ ایک کون نبی دے نواسے نے؟ اللہ اکبر اللہ، ایک حسن نے ایک حسین نے، جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محبت نال پیار نال دم کر دے، اینا پیار کر دے، اپنے نواسیاں دا اینا خیال کر دے۔ اگر غور کرنا میں تواڈے کی گزارش کروں گا، اپنے بیٹیاں نو، اپنے پوتیاں نو، اپنے نواسے نواسیاں نو دم کریا کرو، اے اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو یہ حکم دیتا ہے اور خود بھی عمل کیتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے صحیح البخاری حدیث نمبر 3371 حوالہ نوٹ کردا جا، صحابی رسول کہندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق۔ آئیے ذرا بھی سنیے صحیح البخاری دی، دم کرے اگر اپنے آپ نو دم کرے اگر اپنے بیٹے نو دم کرے اگر اپنے نواسے نواسیاں نو دم کرے اگر یہ دے اندر رب دی طرفوں حفاظت نے۔ صحیح بخاری دی حدیث پیش کر رہے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر اپنے ہتھاں نال اپنی زبان مبارک نال جو یعوذ الحسن والحسین
الحسین، اپنے نواسے حسن تے حسین نو دم کر دے۔ تے نال پتہ کی کہندے کہ تواڈے بابا جان ابراہیم علیہ السلام اپنے دو فرزنداں نو اسے دعا نال دم کر دے۔ اللہ نے دو بیٹے عطا کیتے نے، نبی ابراہیم نو اللہ نے پہلے بیٹا اسماعیل عطا کیتا ہے تے دوسرے نمبر تے اللہ نے بیٹا اسحاق عطا کیتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے نواسیو، تواڈے والد میرے ابا جان دادا جان ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹیاں نو ان لفظ دم کر دے۔ لفظ کی نے ذرا غور کر لو، یاد کر لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات۔ اللہ کو دم کرے اگر دعا کرے اگر اللہ تیرے بیٹیاں نو اولاد نو شیطان کو محفوظ رکھے گا، دشمنوں کی شر تو محفوظ رکھے گا، اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے گا۔ نبی کائنات دم کر دے۔ مینوں تینوں بھی دم کرنا چاہیے۔ جدوں بچہ کول آئے نا، بچے نے پیار کریا کر، محبت کریا کر، نال دم بھی کر دیا کر۔ اللہ دے فضل نال میری اپنی عادت یہ ہوئی ہے، جدوں کوئی بچہ میرے قریب آندا ہے میں اللہ دے فضل نال اور نبی دی سنت سمجھ کے دم کرنا، دوستاں نوں بھی کہنا واعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وغامات ومن کل عین لامات۔ یہ دعا کر کے اللہ دے نبی صبح شام جدوں موقع ملدا جناب حسن حسین نو دم کیتا کر دے۔ کون حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر اندر داخل کیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2424 2224، اللہ اکبر اللہ، 2424 یعنی کہ 2424 حدیث نمبر صحیح مسلم ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں نے محبت کی دی ہے۔ سیدہ صفیہ بنت شیبہ روایت کر دیا نے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دیا نے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتم وعلیہ مرتن مرغل من شعر اسودا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صبح کا ٹائم باہر تشریف لے آئے اس حالت اندر کہ آپ دے اوپر ایک چادر ہے، آپ نے ایک چادر اوڑی ہے جن دے اوتے سیاہ اون دے نال جویں اونٹاں دے کچاوے ہوندے نے نا اس طرح دے نقش بنے ہوئے سن، چادر پھپی ہوئی ہے تے نبی پاک نے اپنے اوپر سے بتن کیتی ہے۔ حسن بن علی آئے، غور کرنا، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں چادر دے اندر داخل کر لیا ہے۔ اس کو بعد پھر حسین ثم جعل حسین فدخل معه، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک نے انہوں بھی چادر دے اندر شامل کر لیا ہے۔ ثم جاءت فاطمہ فدخل تے پھر حسن و حسین دی اما جان میرے پیغمبر دی پیاری لختے جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں فدخل، نبی پاک نے انہوں بھی چادر دے اندر ایج کر کے داخل کر لے ہے۔ ثم جاؤ علی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فادخلہ، نبی پاک نے انہوں بھی چادر دے اندر شامل کر لے ہے۔ یہ چار ہستیاں تے پہلے نمبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ اللہ کو دعا کر دینے۔ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
بصيرا. اللہ دے نبی انہاں واسطے دعا کردے نے، انہاں نوں تطہیر دی چادر دے اندر داخل فرماندے نے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ جڑے محدث گزرے نے، اللہ دے فضل و کرم نال صحت اور ذوق دے لحاظ نال حدیث دے اندر انہاں دا بہت بڑا مقام ہے. عرب دے اندر بہت بڑے عالم دین نے. علامہ ناصر الدین البانی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، وہ کہندے نے رب دے قرآن دی آیت نے نبی دی ساری بیویاں نوں اہل بیت اندر شامل کیتا ہے، اور نبی دی حدیث نے سیدہ فاطمہ، علی اور حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت شامل کیتا ہے. لہذا جڑا بندہ نبی دی بیویاں دے بارے چ انکار کردا ہے، اہل بیت دے بارے چ، وہ قرآن دا منکر ہے. تے جڑا حسن و حسین اور جناب علی فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے چ اہل بیت دے ہن تو انکار کر رہے ہیں، وہ حدیث دا منکر ہے. گویا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں تحت تطہیر اندر شامل فرما دیتا ہے. اور اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں واسطے دعا فرمائی. ایک اور حدیث اپنے سے نظر ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2404، سیدنا سعد بن ابی وقاص کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی نے کہنے لگے جدو یہ آیت رب نے نازل کی تھی نا، قرآن پاک سے آیت آندی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے جدو آیت انہوں آیت مبالغہ کہندے نے، اے جدو رب نے نازل کی تھی عیسائیاں دا لشکر آندا ہے میرے پیغمبر دے مقابلے دے اندر، تے رب نے آیت مبالغہ نازل کر دی ہے. اللہ فرماندے نے جاؤ انہاں نوں کہہ تسی اپنے بیٹے نو لے کے آ جاؤ، تسی خود بھی آ جاؤ، اپنی عورتوں بھی لے کے آ جاؤ. جدو آیت نازل ہوئی اللہ اکبر اللہ، تے اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے نو لے کے آ جاؤ. تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی، جناب فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین انہاں نو بلایا. تے اللہ نو کہندے اللہ سونے اے میرے اہل بیت نے میں اپنے گھر والے نو بلا لیا ہے، میری بیٹی بھی آ گئی ہے، نواسے بھی آ گئے نے. گویا کہ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہونے والی آیت مبارکہ دا مصداق بھی حسن و حسین شامل نے. اللہ اکبر اللہ. کون حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر غور کرنا، میرے اور تواڈے پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حسین سن. ایک دنیا جان دی ہے، دنیا کائنات جان دی ہے اللہ دے نبی تو بد کے حسین کوئی نہیں، میرے پیغمبر تو بد کے جمیل کوئی نہیں. جڑا ویندا ہے وہ میرے نبی دا ہو کے ہی رہ جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. بزرگوں نے نا ایک دفعہ نبی دے دندان دا تذکرہ کردے ہویا نبی دے حسن دی ایک جھلک نو اس طرح بیان کیتا ہے، میں صدقے نورانی دند نے، اور کرنا نبی دے دیوانے ہو، میں صدقے نورانی دند نے اے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دم کدے تے کلیاں تو وانگو چمک دے اے ہیٹھ اوپر دو پالیاں اس پالنہار نے پالیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا پالیاں دوویں سج دیاں ات نوری شعاواں وج دیاں انوید موتیاں لڑی سی یا بجلی لسکے کھڑی سی جے قدرتی تبسم آ گیا میرے نو چانن لا گیا. میرے نبی دا حسن و جمال کیسے؟ آدھرا میں تنو حدیث سناواں.
مسند امام احمد. حسن و جمال میرا موضوع نہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہنا حسن و جمال اور نبی دے جسم دی مشابہت دے نال حسن و حسین دا کی تعلق ہے. مسند امام احمد حدیث نمبر 774، راوی سارے درست نے، صحیح نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب علی رضی اللہ حسن و حسین دے والد محترم کہندے نے الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الى الراس. سینے تو لے کے نا، سینے تو لے کے سر پاک تک نبی پاک دے جسم جیسا جسم جناب حسن دا سی. ساری دنیا تو زیادہ میرے نبی نے مشابہت رکھنے والے اے اوپر والا حصہ میرے پیغمبر دا جناب حسن دے مطابق نجس ہے. تے اے سینے تو لے کے تے نیچے تک قدمہ تک جڑا حصہ ہے اللہ اکبر اللہ ما بین الصدری الى الراس والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا اسفل من ذالکا. سینے تو تھلے تھلے جنہ بھی حصہ ہے ان دی مشابہت اللہ دے پیغمبر نال صلی اللہ علیہ وسلم نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عظمتاں بیان کیتیاں نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اے نبی پاک دا اوپر والا حصہ میرے حسن دے مطابق ہے، انہاں دے مشابہت رکھدا ہے، تے نیچے والا حصہ جناب حسین نال مشابہت رکھدا ہے. معلوم ہوندا ہے اے نواسہ رسول دا کیسا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال. جنہاں نے نبی پاک نو دیکھنا ہوندا او حضرت حسن حسین نو انہاں دی چال نو ویکھ لیندے، ڈھال نو ویکھ لیندے، حسن و جمال نو ویکھ لیندے. اللہ اکبر اللہ. آئیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نہ بیٹیاں دے بارے سے کی کچھ فرماندے نے. المستدرک حاکم علی الصحیحین حدیث نمبر صفحہ نمبر 180، حدیث نمبر 4774. حدیث کا میں حوالہ نوٹ کر رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو آندے نے، بیٹی فاطمہ کو آندے نے، آگے پوچھتے نے میرے بیٹے کتنے نے، حسن و حسین کتنے نے. تو جناب فاطمہ عرض کر دیا نے حضرت علی انہوں نے نال لے کے گئے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لب دیا تلاش کر دیا انہاں کول چلے جاندے نے. اللہ اکبر اللہ. تے پانی پین والی جگہ تے اے کھیل رہے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیندے نے. کچھ کھجوراں انہاں دے سامنے پئیاں نے. آپ سرکار نے فرمایا اے علی خیال رکھنا میرے بیٹیاں نو گرمی شروع تو پہلے ہی واپس لے جانا. میرے بیٹیاں نواسیاں نو کدے گرمی نہ لگ جائے یہ نہ خیال کر دے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں نواسیاں دا اللہ اکبر اللہ کون حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے اللہ دے پیغمبر کی فرماندے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے نا
فرد نماز ہوتی فرد تے حسن و حسین آ جاندے والا حسن والا حسین علی ظہری تے حسن و حسین میرے پیغمبر دی کمر تے آ کے بیٹھ جاندے وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فباعدہم الناس اللہ دے پیغمبر سجدے جاندے تے اے آگے کمر تے بیٹھ جاندے آپ لوگوں نے منع کر دے انہوں نیچے نہ اتارنا اشارہ کر دے بیٹھے رہنے دینا اللہ اکبر اللہ تے نال کہندے میرے ماں باپ قربان ہون اللہ اکبر اللہ دنیا کہندی ہے ساڈے ماں باپ نبی دے قربان ہون لیکن حسن حسین تہاڈی کیسی عظمت ہے تانوں چکاں دا پیر کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تہاڈے دے قربان ہو جان اللہ اکبر اللہ اللہ نے پاک پیغمبر آئیے میں اور حدیث پیش کرنا چاہنا ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اللہ تو آنا قبول فرمائے آمین کہہ دو جمعہ پڑھنا بیٹھنا وقت آنا قبول فرمائے یہ 8 دن تو بعد جمعہ آندہ ہے بہت بڑی عبادت ہے اور فریضہ ہے سنن جامع ترمذی حدیث نمبر 3774 سرکار نا ایک دن خطبہ جمعہ دے رہے ہیں آپ سرکار جمعہ پڑھا دیا نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پہ جاندی ہے آپ نے ویکھیا خطبے دے دوران آپ دے دوویں نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے نے تے سرخ رنگ دا قمیض پہنا ہوا ہے تے چھوٹی عمر دی وجہ تو تے گرمی دی تپش دی وجہ تو کدی انج ڈگ دینے کدی ادھر ڈگ دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے منظر ویکھے ہے آپ نے شہزادیاں نو ویکھے ہے کہ آپ دے کولوں صبر ہی نہ ہو سکیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے منبر تو تھلے آ گئے آپ نے دور جا کے اپنے بیٹیاں نو نواسیاں نو پکڑے ہے کہ ایس کر کے منبر دے کول اپنے کول لے آ کے بٹھا دیتے ہیں تو پھر آپ منبر تے چڑھ گئے نے کہ آپ کہنے لگے اللہ نے سچ فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ نے مال نو تے اولاد نو آزمائش بنائے میں اپنے نواسیاں نو بیکھے ہیں کہ میں صبر نہیں کر سکیا خطبہ جو میں چھوڑ دیتے ہیں تے منبر تو تھلے اتر کے انہوں نے سنبھالا دیتے ہیں سنبھال کر کے منبر تے کول بٹھا کر کے تے پھر میں خطبہ شروع کیتے ہیں ایک کون حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے شہادت کی خبر اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نے خود بیان فرما دیتی ہے کہ او میرے نواسے نے جنہوں نے بے دردی نہ شہید کیتا جائے گا انہیں تو ظلم کیتا جائے گا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے نواسے نے میرے پیغمبر نے پیار کرنے والے میرے پیغمبر نے محبت کرنے والے میرے پیغمبر نے عقیدت کا اظہار کرنے والے آپ نے انہوں کے بارے بڑیاں دعاواں کی تھیاں اللہ اکبر اللہ غور کرنا رسول نام تے بابا علی رسول نام تے بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں حسین دی سونے دی دھیے
اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین گوڈی نبی چپلیا حسین گوڈی نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا اہل بیت دا اہل بیت دا سونا جیے اسے بھی پوچھنے حسین کیے حسین صبر دہاوا دی حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے سب کچھ لٹا کے جس کیتا نصیب اسے بھی پوچھنے حسین کیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نواسے نے میرے پیغمبر دے محب نے اللہ دے نبی جدو سفر دے جاندے تے انہاں دا خیال کر کے جاندے جدو واپس آندے انہاں مل کے آندے انہاں محبت کر دے ایک دن پیاس لگی زبان خشک ہو گئی اللہ اکبر اللہ گھر وچ بھی پانی نہ ملیا مسکینے سے پانی نہ ملیا نبی پاک نے بڑی کوشش کی تھی کہ پانی دا قطرہ بھی نہیں ملیا کہ آپ نے جلدی جلدی پہلے جناب حسن نو پکڑے ہیں ایس کر کے انہیں دی زبان نو اپنی زبان دے اندر شامل کر لیا اپنے منہ دے اندر چوسنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ نے دیکھے کہ حضرت حسین میرے نواسے دی پیاس ختم ہو گئی آپ نے انہوں چھڑ دیتے ہیں پھر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پکڑ لے ہیں کہ انہوں دی زبان اپنی زبان اندر اپنے منہ اندر ڈال دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اتنا خیال کر دے میرے پیغمبر اپنے نواسے دے نال اتنی محبت کر دے اللہ اکبر اللہ حسن حسین دی زبان نو زبان نبوت رل چوسن والے میرے پیغمبر انہوں اپنے گودی اندر بٹھان والے میرے پیغمبر انہوں اپنے کندھے دے سوار کرنے والے میرے پیغمبر نماز دی حالت اندر سجدے دی حالت اندر ایک کندھے دے سوار ہو جاندے میرے پیغمبر دی کمر تے بیٹھ جاندے اللہ دے نبی انتظار کر دے اپنے نواسے دا خیال کر دے آئیے اپنی اولاد نال محبت بھی کریا کر لیکن نواسے رسول نال پیار کریا کر میرے پیغمبر دی دعا ہے اللہ سونیا جڑا میرے حسین نال پیار کر دے اللہ تو دے نال پیار کر تسی کہو سانو بھی حسین نال پیار ہے نا انشاءاللہ کہو ذرا سجا ہاتھ چوک کے کہہ دو انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اے نبی دے نواسے نال نبی دے یاراں نال نبی دے صحابہ نال نبی دے اہل بیت نال پیار کرنے والے نے لیکن آئیے تشریح کا دوسرا رخ بھی میں دسنا چاہنا اتنی تکلیف دے باوجود میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی درس دیتے ہیں کہ مشکل وقت آ جائے مصیبت آ جائے فتنہ نہیں واویلا نہیں کرنا جہالت دیا باتاں نہیں کرنیاں اپنے گریبان چاک نہیں کرنا ہمیں حدیثہ پیش کر لگا ذرا دھیان نال سن لے ابن ماجہ حدیث نمبر 1585 اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامسۃ وجہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چہرے نو پٹن والی عورت جڑی ہے ان تے لعنت فرمائی ہے بشاکتا جیبا اپنے گریبان نو چاک کرنے والی قمیض نو پھاڑ دینے والی عورت تے لعنت کی دیے وقائیتا بالویل الصبور کہ تباہی کہ ہلاکت والے بول بولن والی عورتاں تے نبی پاک نے
لعنت کی تھی یہ کہنا میں تے لٹی گئی میں ماری گئی میرا سب کچھ رڑ گیا اللہ نو نعوذ باللہ ساڈا ہی کر لبنا سی نا جدوں میں مشکل وقت آئے نبی دے نواسے نے دسے انا للہ نبی دے حکم دے مطابق نبی دی تعلیم دے مطابق صبر کرنے واویلا نہیں کرنا پٹنا نبی دے یاراں دا کام نہیں واویلا کرنا نبی دے صحابہ دا عمل نہیں ایک اور حدیث سن لے بخاری شریف حدیث نمبر 1294 صحیح مسلم حدیث نمبر 103 نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود جڑا بندہ رخسار پٹ دے وشکل جیوب گریبان چا کر دے ودعا بدعوال جاہلیت جہالت والی گلاں کر دے اللہ نے نبی فرمان دے رہے ہوتا میرا کوئی تعلق ہی نہیں معلوم ہوتا ہے اے پٹنا چھریاں مارنیاں باویلا کرنا نوحہ کرنا ماتم کرنا اے لانتیاں دا کام ہے لانتیاں دا میں اپنی بات نہیں کر رہا میں حدیث پیش کر رہا اللہ اکبر اللہ اور حدیث ہی حوالے نال پیش کیتی ہے لانا اللہ انہیں تے لعنت کرے اے نبی پاک نے بیان کیتے ہیں آن حضرام ایک اور حدیث تے ذرا غور کر لے میرے اور تھوڑے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 934 آپ سرکار نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها نوحہ کرنے والی عورت اگر مرن تو پہلے توبہ نہ کرے مرن تو پہلے توبہ نہ کرے تو کام یوم القیامت وعلیہا شربال من قطران وتر شراب اللہ اکبر اللہ اے نوحہ کرنے والی عورتیں آپ نے فرمایا ہے قیامت والے دن انہوں گندک دا لباس پہنایا جائے گا کہ خارج دا قمیض پہنایا جائے تانبے دا لباس ہوئے گا تو خارج والا جسم ہو جائے کنی تکلیف ہوئے گی کنا تکلیف کے معاملے ہے آئیے آج عزم کیجئے اور اپنے آپ کو ذرا بدلیے کیا محرم کا مہینہ ایک سو کا مہینہ نہیں محرم کا مہینہ شادیاں تو رک جان کا مہینہ نہیں آپ سرکار نے محرم کے مہینے اندر جناب صفیہ نال شادی کی تھی میں دلیل رکھنا اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عورت نو 3 دن سوگ دی اجازت دیتی ہے مردوں نو نہیں عورت نو ہاں اگر ان کا خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ تو فرض نہیں دیتے لیکن عام حالات اندر سوگ فرض نہیں اجازت دیتی اجازت آپ سرکار نے فرمایا 3 دن تو زیادہ کوئی مسلمان عورت سوگ نہ کرے اللہ اکبر اللہ اور سوگ ہے کیا رک جانا سوگ دا منع رک جانا سرما پان تو رک جانا خوشبو استعمال کرن تو رک جانا تیز رنگین کپڑے میرے شوق کپڑے نے انہیں تو رک جانا کنگھی کرن تو رک جانا مہندی لگان تو رک جانا اس طریقے نال زیورات پہنن تو رکنا انہوں کہتے ہیں سوگ 3 دن اجازت ہے بس عورت نو مرد نو نہیں لیکن اج لوگوں نے عجیب صورتحال بنا لی نبی پاک دی سنت مخالفت اندر سوگ منا دے نے 1000 سال گزرن تو بعد بھی نہ جے شہید ہوندے نے نا انہوں کا سوگ تو ویسے ہی نہیں منائی دا وہ تو اللہ کے فضل نال جنتی شہزادے نے میرے پاک پیغمبر نے فرما دیتے حسن حسین رضی اللہ عنہما
جنت نوجوانوں کے سردار نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عظمت بیان کی تھی. اس مہینے اندر لوگ اپنی مرضی نال دودھ دیا سبیلاں لگاندے نے, پانی پلاندے نے. پانی پلانا تو بڑا وڈا صدقہ ہے, لیکن پورا سال یہ کام کرنا چاہیے. کہندے ہو جناب حسین دا پانی بندے تے آپ شربت پیندے ہو, کچھ خیال تے کرو نا. ایک دی سنت ہے نہ میرے بھائی, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نام انہاں چیزاں دا حکم دیتا ہے تے نہ ہی انہاں تے عمل کیتا ہے. کئی لوگ سارا سال قبرستان نہیں جاندے تے 9-10 نو جناب ہر سال مچھی ہوندی ہے, رات نو تے دنے وی, پھر نا کئی 2 نمبر بھی وچ ہوندے, معاف کرنا 2 نمبر لوگ وچ آ جاندے نے اپنا کام کرنے واسطے. بے شرم لوگ قبرستان جا کے اک مٹکے. نانا میرے بھائی قبرستان جان دے 2 مقصد نے, مرنے والے واسطے مغفرت دی دعا کرنا اور اپنی موت کو یاد رکھنا کہ میں بھی ایک دن مر جانا ہے, اس دنیا پہ بیٹھا نہیں رہنا. آئیے قرآن نال پیار کیجئے, قرآن سے محبت کیجئے, قرآن کو اپنے سینے سے لگائیے اور قرآن کی محبت کے اندر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ نے نبی کی سنت میں یہ کام کرنے. اگر ماتم کرنا جائز ہوتا, پٹنا جائز ہوں تے 12 ربیع الاول اللہ کے پیغمبر دنیا تو فوت ہو گئے, دنیا تو چلے گئے, ادو یہ کرنا جائز ہوں. اگر یہ جائز ہوں یکم محرم الحرام نو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بے دردی نال مدینے اندر شہید ہو گیا, ادو سے آپ ماتم کر رہے. اگر ماتم کرنا نوحہ کرنا جائز ہوں 18 ملچا نو مدینے دے اندر نبی دے پیارے صحابی حضرت عثمان نو بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا. 40 دن پانی میں بند کیتا گیا, لیکن اوتھے بھی اجازت نہیں. اگر ماتم جائز ہوندا جناب حسن حسین دے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو 21 رمضان نو شہید ہو گئے, ادو ماتم جائز ہوندا. اگر ماتم جائز ہوندا میرے پیغمبر دے چچا جان جناب سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے نال بڑی بے حرمتی کی گئی, کلیجہ نکالا گیا, ایک ایک انگ نو کٹ دیتا گیا, ادو بھی نوحے تے ماتم کی اجازت نہیں ملی. مرحوم ہندے اللہ کے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے دسے واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والے دے نال. آئیے نبی دے نواسے نے سانو سبق دیتا ہے. 61 ہجری 10 محرم جمعۃ المبارک دا دن تے بڑی بے دردی نال آپ نو شہید کیتا گیا. اس بات پر گواہ رب اور رسول ہے, ایمان کی ہے دلیل محبت حسین کی. آئیے اج نبی دے نواسے حسین نال محبت اظہار کر, نبی دے نواسے نال پیار دا اظہار کر. اللہ دے فضل نال اللہ تیرے نال محبت کرے گا. اور میں ایک بات کہہ دیواں کہ جنہ بدبختاں نے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, جنہ ظالماں نے, جنہ بدبختاں نے, جنہ منافقاں نے نبی دے نواسے جناب حسین نو بے دردی نال شہید کیتا ہے, ان دے وچ حصہ ڈالے ہے, ان دے وچ حکم دیتا ہے, ان دے وچ پارٹیسپیٹ کیتا ہے. میں منبر رسول دے نواستے بد دعا کرنا اللہ انہاں تے لعنت کرے, بے شمار لعنت کرے جنہوں نے نواسے رسول دے ظلم کیتا ہے. انشاءاللہ اور دنیا سے بھی ذلیل, کل قیامت میں بھی ذلیل نے, لیکن بات سند نہ کریا کر, کسی تے الزام نہ لایا کر. جدوں کوئی گل کرنی ہے توحید دی گل کریا کر, اتھینٹک گل کریا کر اور سند کے مطابق گل کریا کر. اس بات پر گواہ ہے رب اور رسول ہے, اس بات پر گواہ رب اور رسول ہے, ایمان کی ہے دلیل محبت حسین کی. قرآن کے ورق کی طرح یہ مثال ہے صورت حسین کی,
غیرت حسین کی اس شان فقر پر تو نشاور ہے تخت و تاج، اس شان فقر پر تو نشاور ہے تخت و تاج، ہے آج تک دلوں پر، ہے آج تک دلوں پر محبت حسین کی۔ شاعر بھی کہتا ہے، شاعر نے بھی کہا، اور کہے کوئی واحد بھی بتائے، دوش نبی سے پوچھو، نبی کا کندھا دوش نبی سے پوچھو، عظمت حسین کی جنہ کندھیاں دے جناب حسن حسین نے سواریاں کیتیاں نے، جنہ کندھیاں دے حسن حسین نبی پاک نے محبت کر دے رہے ہیں۔ ایمان اور یقین کی دولت کے باوجود، ایمان اور یقین کی دولت کے باوجود ہر دور میں رہی ہے ضرورت حسین کی۔ حسین زندہ باد، آپ دے نواسے رسول، اللہ نے فضل و کرم نال جنتی نوجوانہ دے سردار نے، آپ شہید نے، اور شہید آج بھی زندہ ہے، شہید کل ہی زندہ ہے انشاءاللہ۔ لیکن وہ زندگی اللہ نو معلوم ہے، اسی اس زندگی دی خبر نہیں رکھتے، ولیکن لا تشعرون، رب کے اندر تانوں نہیں پتا۔ آئیے آج اس بات کا اظہار کیجئے، گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی، نبی کے یار، نبی کے صحابہ، نبی کے نواسے، آپ سے پیار کرنے والے، ان کا تذکرہ کیجئے، محبت سے نام لیجئے، انشاءاللہ ان کی محبت ہمارے لیے جنت کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ میں اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر، اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔